حدیث نمبر 47 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور حشر کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت آنے کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب نوکرانی اپنے آقا کو جنے گی اور جب اونٹوں کے انجان کالے کلوٹے چرواہے آسمان چھوتی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، لقمان 44۔ اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث نمبر 28 نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے بیچ کچھ شک اور شبہ کی چیزیں ہیں جنہیں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ جو آدمی ان شک اور شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شک اور شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس جانور چرانے والے کی سی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، خبردار، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ حدیث نمبر 39 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد القیس کی جماعت کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں یا کون سے نمائندے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم خاندان ربیہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم آرام کی جگہ آئے ہو، نہ ذلیل ہوں گے نہ شرمندہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے بیچ مضر کے کافروں کا قبیلہ رہتا ہے، لہٰذا آپ خلاصہ کے طور پر ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی خبر کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر انہوں نے آپ سے پینے والی چیزوں کے متعلق بھی پوچھا تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو صرف ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت کے مال سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور شراب بنانے کے 4 برتنوں یعنی بڑے مٹکوں، کدو سے تیار کیے ہوئے پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور ڈامر سے رنگے ہوئے روگنی برتنوں سے انہیں منع کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے خبردار کر دو۔